آپ کو اس بارے میں پتا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جائے؟ کوئی بھی نہیں پتا تھا، نہ کسی نے بتایا تھا، بلکہ میں بڑا پریشان ہو گیا تھا. کتنے لوگ آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ساری کنٹریز میں امیگریشن اتھارٹیز ہوتی ہیں. امیگریشن اٹس دا جاب آف دا امیگریشن. دیٹس وائی وی پے دیم to give us a visa, because it's their job to check who is getting in and who is getting out, should they get in or should they not get in. This is not the way. لیکن کہیں پہ یہ نہیں میں نے دیکھا کہ وہ آپ کا پاسپورٹ رکھ لیں. السلام علیکم دوستان عزیز، میں اس وقت پاکستانی کاروان کے ہوٹل میں آیا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اربعین سے متعلق کیا چل رہا ہے، کیا اس وقت فیلنگ ہے لوگوں کی. بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے بلاگز میں اور پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جس میں سے ایک سب سے بڑا ایشو جو ہم تمام لوگوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ رہا ہے، جس میں بہت سارے لوگ یقین نہیں بھی کر رہے تھے. تو میں ایویڈنس کے ساتھ آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح پاکستانیوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ رکھے جا رہے ہیں، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت ان ایتھیکل، نامناسب اور ایکچولی ان آفیشیل اللیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بٹ بہرحال ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں کچھ بہت سارے اقدامات کرنے چاہیے، ایکشنز لینے چاہیے. تو ایک بھائی میرے ساتھ موجود ہے، وہ خود ایک زائر ہیں، زائر امام حسین. انہوں نے ضرور اس وقت اربعین کی واک بھی کی ہوگی اور سارے اپنے جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو ان سے بھی پوچھتا ہوں. آپ کا السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ اویس عسکری. اچھا، تو آپ کو رینڈملی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے؟ جی بالکل، انہوں نے رکھ لیا ہے میرا پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ. ایئرپورٹ پہ آپ انڈیویجول آئے ہیں یا کاروان کے ساتھ؟ نہیں، میں انڈیویجول آیا تھا. میں نے ایمبیسی سے ویزا لگوایا تھا، اپنا پراپر ویزا لگوایا تھا عراق کی ایمبیسی سے. آپ کا اسٹیکر ویزا تھا؟ جی، اسٹیکر ویزا تھا. اچھا، آن دا پاسپورٹ. اچھا. تو آپ کو اس بارے میں پتا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جائے؟ کوئی بھی نہیں پتا تھا، نہ کسی نے بتایا تھا، بلکہ میں بڑا پریشان ہو گیا تھا. کتنے لوگ آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا بچہ تھا اور ہم لوگ 6 گھنٹے کی 6.5 گھنٹے کی ہمارا بیچ میں لے اوور تھا. اچھا. اور اس کے بعد میں 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ. دو بیٹے ہیں میرے. 4 لوگ ہیں؟ جی 4 لوگ. تو 4 لوگ جب آپ لوگ نجف ایئرپورٹ پہنچے؟ نہیں، میں پہنچا ہوں بغداد ایئرپورٹ. بغداد ایئرپورٹ اور مشکل ایئرپورٹ ہے، نجف پھر بھی آسان ہے، مگر بہرحال پرابلم سب میں. تو اس وقت اتھارٹیز نے آپ کا ویزا لگا ہوا تھا، تو اتھارٹیز نے جب پروسیس کیا تو وہ آپ کے پاسپورٹ لے لیے پاسپورٹ. کوئی رسید دی انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں دیا، کوئی ریسیونگ نہیں دی. نتھنگ، not even a single thing. That could also be. So you had nothing at all? No, I don't have anything. You are documentless? Yeah, I'm documentless. ٹھیک ہے نا. Basically. تو مطلب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس وقت آپ ٹریول سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ ایک بہت بڑی شکایت یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو لوگ مینیفیسٹ سے آتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، میں قافلہ لایا تھا. جو لوگ مینیفیسٹ سے آتے ہیں وہ ان کا مینیفیسٹ ان کا ثبوت ہوتا ہے، پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں، مگر ان کے اسٹیکر ویزا لگا ہوا تھا تو ان کا پاسپورٹ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جس سے یہ بتا سکیں کہ میں ٹریولر ہوں عراق کے اندر. رائٹ. دوسری چیز سم خریدنا چاہیں، ہوٹل خریدنا چاہیں، آپ رینٹ کرنا چاہیں، گاڑی لینا چاہیں، تو ہر چیز کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ کے لیے اس وقت بہت پرابلمس ہیں. جی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاسپورٹ اینڈ آئی ڈی کارڈ آر not even my property. They are the property of the government which issued that certificate basically. So no government in the whole world, anywhere, I've been to Europe, I've been to US, I've been to so many countries, لیکن کہیں پہ یہ نہیں میں نے دیکھا کہ وہ آپ کا پاسپورٹ رکھ لیں. اور میں نے یہ سنا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہیز اپرووڈ this is absurd. اگر وہ یہ اقدامات جو بہت سارے لوگ سلپ ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کر رہی ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے. دیکھیں جو سلپ ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا میں سلپ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مطلب ساری کنٹریز یہ کر رہی ہیں. نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ساری کنٹریز میں امیگریشن اتھارٹیز ہوتی ہیں. امیگریشن اٹس دا جاب آف دا امیگریشن. دیٹس وائی وی پے دیم to give us a visa, because it's their job to check who is getting in and who is getting out, should they get in or should they not get in. This is not the way. آپ کسی چیز غلط چیز کو آپ اس طرح اس کو آرگومنٹ دے کے اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے، جس کی ڈزنٹ میک سینس. تو اینی بڈی ہو گیوز دیٹ آرگومنٹ، آئی ایم سوری ٹو سے آل اوور دا ورلڈ جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو امیگریشن اتھارٹیز ہوتی ہیں. دے آسک یو اے کپل آف کویسچنس اینڈ دین دے اسیس شوڈ دے لیٹ یو ان، شوڈ دے ناٹ لیٹ یو ان، فار ہاؤ مینی ڈیز شوڈ دے لیٹ یو ان اینڈ سو آن. یہ جو پروسیس ہے یہ کمپلیٹلی انیتھیکل ہے. اٹس ایلیگل ایکچولی. ان فیکٹ اٹ شوڈ بی ایلیگل if it's not illegal. If government of Pakistan has approved this, then it's very much wrong. Or I don't have anything else to say basically.
ابھی میں بچوں کے ساتھ ہوں. ابھی I have to on the return flight I have to be there how many hours before the flight. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. زائرین کو جب وہ واپس ایئرپورٹ جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ جس سے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پاسپورٹ پھر ان کو واپس بھی لینا ہوتا ہے, جو کہ ایک اور حیثیت ہے. ایون میں بھی جب کچھ عرصے پہلے گیا تھا تو میرا پاسپورٹ بھی جب انہوں نے واپس کرنا چاہا تھا تو بڑا مشکل پیش آئی تھی. وہ باقاعدہ ایئرپورٹ کے اندر نہیں گھسنے دے رہے تھے. پاسپورٹ ہمارے پاس تھا نہیں, عربی ہمیں آتی نہیں ہے, انگلش الگ پرابلم ہے. جب ہم ایئرپورٹ کے اندر گئے, اس کے بعد جب وہ ایک مندوب نام کا بندہ ہوتا ہے جو ان سے لیے ہوں گے, مندوب نام کا, اس نے پیسے بھی لیے ہوں گے آپ سے, تو پر پرسن, تو اس کی بھی کوئی رسید نہیں, کوئی جواب نہیں, کوئی پروف نہیں ہے. اس کے بعد وہ جو ہے آپ کو لے کے جائے گا امیگریشن, ناٹ امیگریشن, چیک ان کاؤنٹر پہ. جب آپ کی فلائٹ کا ٹائم آئے گا وہ دیکھ کے آپ کو مجرموں کی طرح سے پاسپورٹ دے گا. اٹس ویری ہیوملیٹنگ فار آل آف اس. Alright, so مسئلہ یہ ہے کہ I went in again. جب میں اپنا سامان وغیرہ نکال لیا تو میں دوبارہ گیا. میں نے کہا یار مجھے کچھ رسید دیں, کچھ دیں, بیکاز میرے ساتھ ایک عراقی تھے, انہوں نے بولی نہیں سمجھ رہا ہوں. نہیں میرے ساتھ ایک عراقی تھے, انہوں نے سمجھایا, انہوں نے کہا نہیں کوئی رسید نہیں ہے. جی, اس کی کوئی رسید بہت یہ پھر میں نے کہا امام آفیشیل بات ہے. امام حسین کے حوالے سے, امام حسین ہمارے دل میں ہے. ہم تو, میرے ابا فرماتے تھے کہ اگر امام حسین, ایک زمانہ تھا جب آپ کو اپنا بیٹا دینا پڑتا تھا امام حسین کی زیارت پہ, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا دینا پڑا, خون دینا پڑا, ہاتھ دینا پڑا, صرف اس کی ریزن کی وجہ سے ہم لوگ ادھر آتے ہیں. اور کیا ریزن ہے؟ اور وہ آتے رہیں گے دنیا بھر سے, ہمارا چاہے وہ مجبوری کا فائدہ بھی اٹھائیں تو یہ ہے. مگر میرا میسیج یہ ہے, ذیشان صاحب ہز ایکسیلنسی جو اس وقت تہران میں DHM رہ چکے ہیں, ہم نے ان کی خدمت کی ہے, ان کی سپورٹ کی ہے الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. اب وہ یہاں پہ ایک اچھی نیوز ہے, ایمبیسڈر آ گئے ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کام کریں گے زائرین کی خدمات کے لیے. یہ ایشو آج سے نہیں, آج سے 3 سال سے میں سن رہا ہوں, میں خود سفر ہو چکا ہوں اس کے لیے. تو اس کے لیے مجھے کچھ اوروں سے بھی پوچھنا تھا کہ یہ کس طرح سے سب کچھ چل رہا ہے, تو اس میں کوئی چینجز نہیں آئی. تو خدا کے لیے آپ لوگ پلیز مدد کریں. سفارت پاکستان کا کام ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کو پرابلمز آئیں تو جیسے اور ایمبیسی بچ جاتی ہے پاکستانیوں کی خدمات کے لیے, آپ لوگ بھی اپنا کردار پلیز ادا کریں. اچھا, دو چیزیں ہیں, اور بھی عرب کنٹریز ہیں جن کی ایون مور اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں, جس طرح سعودی عربیہ ہے, جس طرح UAE ہے, باقی کنٹریز ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں وہ یورپ سے آتے ہیں, ہمارے پاس یورپ کے ID کارڈز ہیں, یورپ کے ریزیڈنس پرمٹس ہیں, جرمن ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, وہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں, وہ ہے. تو فار ایگزامپل اب ہمیں عمرہ یہ ہے کہ وہ ای ویزا پہ مل جاتا ہے, ترکی جانا ہو ہمیں ای ویزا پہ مل جاتا ہے. اٹ میک سینس. آپ یو لک ایٹ دا پاسپورٹ آف دا پرسن ہو از اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو. آپ 1 منٹ میں بتا رہے, ہم 1 منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کیسا بندہ ہے. تو امیگریشن اتھارٹیز کہ جن کا 24/7 کام ہے یہ کرنا, وہ نہیں بتا سکتی. دے ہیو ٹو مطلب پنش آل آف دیم. آئی ہیو بین ٹولڈ that this is coming from third countries who are influencing this کہ people don't come here to visit Imam Hussain. تو whatever it is, it should be stopped. اور اس پہ دونوں گورنمنٹس کو ایکشن لینا چاہیے, ناٹ جسٹ پاکستانی گورنمنٹ بٹ عراقی گورنمنٹ از ویل, بیکاز اٹس اباؤٹ امام حسین. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کی بات, جو لیگل اتھارٹیز ہیں کہ وہ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کو روکا جائے اور باقی چیزیں ہوں جس کو رکھا جائے, تو وہ ایران اتھارٹیز کچھ کر رہی ہیں اور پاکستانی اتھارٹیز کچھ کر رہی ہیں, وچ وی ریئلی ویلکم. بٹ اس کا کچھ اور آلٹرنیٹیو بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے لیگل ڈاکومنٹس, ٹریول ڈاکومنٹس, پاسپورٹ رکھنے کے علاوہ اس کا کچھ اور آلٹرنیٹیو بھی ہو سکتا ہے. کوئی سسٹم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. وی کین ڈیزائن مینی تھنگس, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زائرین کے پاسپورٹ رکھ لیے جائیں. جب زائرین پاسپورٹ لیس ہو کے سفر کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ چیزوں سے سفر کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ 10 چیزیں اور ہیں. سسٹم انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے, ویٹنگ کی جا سکتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ریزن دیا جاتا ہے کہ ملینز آف زائرین آتے ہیں تو یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں, مگر اگین اس کے بہت سارے طریقہ کار اور ہیں. پاسپورٹ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے زائرین کے لیے, اور اس ریڈار میں اچھے برے پھر سب آ جاتے ہیں. جب اچھے برے سب آ جاتے ہیں تو پھر مصیبت آ جاتی ہے اچھے والوں کے ساتھ. برے والوں کو الگ سے پکڑیں, کریں جو بھی کریں, یہ میرے خیال سے دس از ناٹ دی آنسر. پھر بہت مصیبت آتی ہے, پاسپورٹ واپس بھی لینا ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ونس اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ
بہت ہی زیادہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں آپ ضرور کچھ کریں. یہ بار بار ناظرین اور سامعین یقین بھی نہیں کرتے آنے سے پہلے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے, مگر ایسا ہو رہا ہے. آپ نے ایک ظاہر کو دیکھ بھی لیا کہ واقعی میں وہ خود یہ اپنی ساری آپ بیتی ہمیں سنا رہے ہیں, اور ایسا واقعی میں ہو رہا ہے. شاید کچھ ایکسیپشن ہو جن میں پاسپورٹ نہیں ہو, مگر میجورٹی آف دا پیپل آر گیٹنگ دیئر پاسپورٹ کنفسکیٹڈ ان سائڈ دا ایئرپورٹس, واٹ ایور ایئرپورٹ, بغداد ایئرپورٹ یا نجف ایئرپورٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی فیوچر میں اچھی خبر ہو. اس کے ساتھ میں آئندہ اپڈیٹ دیتا ہوں. فی الوقت کے لیے خدا حافظ.